اور نیم شب. میں نے عرض کیا کہ اس کو آپ یوں فرض کریں کہ یہ جو ہے طلوع آفتاب، اس کو آپ مشرق فرض کریں، اور پھر مشرق سے ظاہر ہے ہم نے مغرب کی طرف جانا ہے، تو ظہر اس کے درمیان میں، اور ظہر اور نیم شب کا آپس میں ایک تعلق ہے جو کہ بعد میں بھی اس کی تفصیل بیان کریں گے. توضیح ہے، مطلب یوں بیان کر رہے ہیں صفحہ نمبر 119 پر کہ دیکھیں وقت نماز صبح، اذان صبح کا وقت کیا ہے. کہتے ہیں کہ اذان صبح کا وقت یہ ہے کہ اذان صبح سے قریب قریب مشرق کی طرف سے ایک سفیدی اٹھتی ہے جو بالا اوپر کی طرف جاتی ہے، اسے ہم فجر اول کہیں گے، جسے فجر کاذب بھی کہا جاتا ہے. اور جب یہ سفیدی پھیل جائے تو اس صورت میں ایک فجر ہوتی ہے جس کا نام ہے فجر صادق، جسے اس کتاب میں فجر دوم کے نام سے یاد کیا گیا ہے، اور وہی نماز صبح کا ابتدائی وقت ہوتا ہے. آئیے نماز ظہر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ نماز ظہر کا وقت کیا ہے. کہتے ہیں کہ اگر دیکھیں ایک لکڑی یا لکڑی کی مانند کوئی چیز زمین میں گاڑ دیں یا ویسے ہی کھڑا رکھیں اسے اور حرکت نہ دیں، اور جب اس کا سایہ بہت کم ہو جائے اور کم ہونے کے بعد پھر دوبارہ بڑھنے لگے اور افزائش پیدا کرنے لگے تو ظہر شرعی کا وقت اس وقت شروع ہو جاتا ہے، اور یہی ابتدائی نماز ظہر کا وقت ہے. مغرب کے لیے یوں لکھتے ہیں کہ جب مشرق کی طرف ایک سرخی پیدا ہوتی ہے غروب آفتاب کے بعد، جب وہ سرخی پیدا ہو کر ختم ہو جائے تو اس وقت نماز مغرب کا. آپ دیکھتے ہیں معمولاً جب سورج غروب کرنے کے قریب آتا ہے تو آپ مشرق کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک سرخی اٹھتی ہے. کہتے ہیں وہ سرخی جب وجود میں آئے اور وجود میں آ جانے کے بعد ختم جب ہو جائے تو ختم ہونے پر نماز مغرب کا ابتدائی وقت ہوتا ہے. نیم شب، نیم شب کہتے ہیں اگر فاصلے بین غروب آفتاب و اذان صبح 2 نیم کو نیم، جیسے اس نقشے میں ہے. کہتے ہیں کہ بین غروب آفتاب اور اذان صبح کے درمیان میں اگر فاصلے کو 2 حصوں میں تقسیم کریں تو درمیان شب ہوتا ہے. نیمہ شب آدھی رات اس وقت شمار کی جاتی ہے، اور یہی وہ آخری وقت نماز عشاء، اور یہی نماز عشاء کا آخری وقت. اس کے بعد نماز قضا ہو جائے گی. کہتے ہیں اگر وہ مسئلہ جس کی طرف میں پہلے اشارہ کرتے ہوں، اگر امدن یا بواسطہ عذری مانند فراموشی یا خواب ماندن نماز مغرب عشاء نصف شب تک نہ پڑھے، تو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی یعنی سبب کی وجہ سے، پھر وہ سبب چاہے نیند ہو یا مثلا فراموشی ہو، نسیان ہو، یا کوئی اور سبب ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ان اسباب میں، یا نہ اصلا عمدن جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھی اور پھر اسے اچانک یہ ذہن میں آیا کہ یار نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھ لوں. کہتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر اذان صبح سے پہلے بغیر نیت ادا یا قضا کیے ہوئے اس نماز کو پڑھے گا. لیکن اس کے لیے میں نے عرض کیا کہ بعض کی نزدیک یہ ہے کہ آپ جو ہے فرق کرتے ہیں نماز عذر اور بغیر عذر کے. اگر عذر ہے، مثلا اگر جان بوجھ کر آدھی رات تک نماز مغرب اور عشاء نہ پڑھی جائے تو اس کا وقت گزر گیا، اب قضا پڑے گا جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں. لیکن اگر کسی عذر کے سبب سے نہ پڑھی، وہی عذر، یعنی بعض فقہا کے نزدیک عذر اور غیر عذر میں فرق ہے. اگر عذر کی وجہ سے ہے تو نماز صبح سے پہلے پڑھ لے اور اس کی نماز بنوانے، لیکن کس نیت سے پڑھے یہ واضح نہیں کیا. ظاہراً نماز ادا کی نیت سے پڑھے گا تبھی تو ادا ہوگی نا. اگر نماز ادا کی نیت سے نہیں پڑھے گا کیسے ادا ہو جائے گی؟ اگر بغیر عذر کے ہے تو پھر قضا ہو جائے گی. یہ نماز کا وقت تھا. اب نماز کے وقت کے بعد نیچے حاشیہ نمبر 4 پہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ احتیاط واجب
انس کہ برای نماز عشاء همگون که در متن آمده است و برای نماز شب تا اول آفتاب حساب شود. یہ توضیح الوسائل میں ہے، اگرچہ یہ رہبر کا فتویٰ نہیں ہے، یہ امام کا فتویٰ ہے. صفحہ نمبر 120 پہ احکام وقت نماز، نماز کے وقت کے احکامات کون سے ہیں، ان احکام کو بیان کر رہے ہیں. سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ وہ نمازیں جو ہر روز نہیں پڑھی جاتی، جو کسی خاص سبب سے پڑھی جاتی ہیں، کہتے ہیں کہ ان کا کوئی بھی وقت معین نہیں ہے، بلکہ ان کا وقت وہی ہے کہ جب وہ علت اور وہ سبب رونما ہوگا تو اسی وقت یہ نماز واجب ہو جائے گی. مثال کے طور پر کہتے ہیں نماز آیات ہے، کہتے ہیں نماز آیات وابستہ ہے، مربوط ہے کسوف یا خسوف سے، یا ایک ایسا حادثہ جس سے عموماً لوگ ڈر جاتے ہیں اور ہراس اور خوف میں آ جائیں، اس وقت ہی نماز واجب ہو جاتی ہے. نماز میت ہے اس وقت واجب ہو جاتی ہے جب انسان اس دنیا سے چل بسے، اور ان کی تفسیر ہر ایک انشاءاللہ بعد میں بیان کی جائے گی 5ویں فصل میں. دوسرے نمبر پر کہتے ہیں کہ دوسرا حکم یہ ہے کہ اگر تمام نماز قبل از وقت خواندے شود یا عمدن نماز را قبل از وقت شروع کند باطل است. کہتے ہیں کہ مکمل طور پر نماز وقت سے پہلے پڑھی یا جان بوجھ کر وقت شروع ہونے سے پہلے پڑھی تو ان دونوں صورتوں میں نماز باطل ہے. لیکن یہاں ایک صورت انہوں نے ذکر نہیں کی، وہ یہ کہ اگر نصف نماز وقت میں ادا کرتا ہے، پڑھتا ہے، اور نصف کو پہلے سے، تو کیا حکم ہے یہاں بیان نہیں کیا اس مسئلے کا. اب یہاں دو اصطلاحیں بیان کرنی ہے فقہی. وہ اصطلاحیں یہ ہیں کہ اگر وقت میں نماز پڑھی جائے تو اس کا نام ہے ادا، اگر نماز کو وقت سے ہٹ کر پڑھا جائے تو اس کا نام ہے قضا. اگر نماز در وقت خودش خواندے شود، اگر نماز اپنے وقت میں پڑھی جائے تو اصطلاح احکام میں، احکام کی بجائے آپ فقہا کہیں، فقہا کی اصطلاح میں اسے نماز ادا کہا جاتا ہے. اگر نماز بعد از وقت خواندے شود اور وہ وقت جو معین کیا گیا ہے نماز کے لیے اس وقت کے بعد اگر نماز پڑھی جائے تو فقہا کی اصطلاح میں یا احکام کی اصطلاح میں، یہاں انہوں نے در اصطلاح احکام کا ہے اس لیے عرض کر رہے ہیں، نماز قضا ہو جائے گی، اس کا نام ہے نماز قضا. تیسرا حکم یہ ہے کہ مستحب ہے کہ انسان اول وقت میں نماز پڑھے، اور جتنا اول وقت کے نزدیک ہو بہتر ہے، مگر یہ کہ نماز کا دیر سے پڑھنا، مؤخر کرنا کسی لحاظ سے بہتر ہو، کسی جہت سے بہتر ہو. مثال کے طور پر اگر 10 منٹ صبر کرے گا تو نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے گا، تو یہ صبر کرنا بہتر ہے. ویسے بھی پڑھ سکتا تھا، لیکن بہتر ہے کہ اگر نماز جماعت کا اہتمام ہے ولو یہ کہ کچھ وقت انتظار ہی کرنا پڑا، اول وقت سے اگر مؤخر ہی کیوں نہ ہو مشکل نہیں ہے، آپ انتظار کیجئے اور نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیجئے. نمبر 4، چوتھا حکم یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر نماز کا وقت اتنا تنگ ہو کہ انسان اگر مستحبات نماز کو بجا لائے گا تو نماز کا ایک حصہ نہیں پڑھا جائے گا وقت میں، یعنی خارج وقت پڑھا جائے گا، تو کہتے ہیں کہ واجب ہے کہ مستحبات کو ترک کر دے، چھوڑ دے، بجا نہ لائے. مثلا کہتے ہیں کہ اگر بخاد قنوت بخانا وقت نہیں گزارا دیا باید قنوت نہ خانا. مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ قنوت پڑھے گا تو نماز خارج وقت میں کچھ حصہ اس کو پڑھنی پڑے گی. کہتا ہے کہ قنوت اسے نہیں پڑھنا چاہیے، یا ہر وہ مستحب عمل، یا مثلا سجدے کی دعا ہے فرض کریں، وہ بھی مستحب عمل ہے نا، یا اور مستحبات جو ہیں، کہتے ہیں کہ ان تمام مستحبات کو انسان چھوڑ سکتا ہے اس وقت جب نماز کا وقت بہت ضیق اور تنگ ہو. 5واں حکم یہ بیان کریں کہ اگر انسان نماز ظہر اور عصر کو سفر سے پہلے ادا کرے اور ابتدائی وقت معین میں وہ ادا کرتا ہے، پھر ظاہر سفر پیش آ رہا ہے اس کو، اور یا پہلے سے سفر کا ارادہ ہے، یہ کہتا ہے کہ چلے اب سفر تو کر رہا ہوں، جہاز کے جو ٹکٹ وغیرہ ہے وہ تو ہے میرے پاس، پہلے نماز ظہر اور عصر ادا کر کے اپنے اول وقت پر اب سوار ہو جاتا ہے
ایروپلین پہ چلا جاتا ہے، ہوا پیما پہ، جس کو فارسی میں ہوا پیما کہتے ہیں، آپ اسے اپنی زبان میں جہاز کہہ دیجئے، یا اسے آپ دوسرا جو بھی نام آپ جس علاقے میں لیتے ہو وہ لیجئے، ایروپلین بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور کہتے ہیں جب مقصد تک پہنچ جائے، یعنی مثلا فرض کریں پاکستان کے ایک حصے سے، اسلام آباد سے کراچی آنا چاہتا ہے، یا مثلا لاہور آنا چاہتا ہے، اگرچہ اول وقت میں وہ نماز ظہر اور عصر کو ادا کر چکا ہے، یا یہاں کے لحاظ سے مثلا تہران سے آ رہا ہے مشہد کی طرف، یا مشہد سے تہران کی طرف، یا تہران سے زاہدان کی طرف، یا زاہدان سے مشہد کی طرف، یا جتنے بھی نکات ہیں بار کہتے ہیں کہ ایک ایسی جگہ پر پہنچتا ہے کہ ظہر کا وقت وہاں نہیں ہوا، چونکہ معمولاً دیکھیں آدھے گھنٹے کا فاصلہ ہوتا ہے مشہد اور تہران کے درمیان میں، اور ہوا پیما اتنا جلدی تو نہیں پہنچا تھا نا۔ بہرحال اگر فرض کرتے ہیں ایک ایسی جگہ سے حرکت کی ہے ہوا پیما نے جہاں پہنچا ہے، لیکن وہاں ظہر ابھی ہوئی نہیں، تو کیا ضروری ہے کہ وہاں نماز ظہر عصر کو دوبارہ پڑھے، یا ضروری نہیں ہے؟ کہتے کہ نہیں، واجب نہیں ہے، اس پر لازم نہیں ہے کہ نماز ظہر اور عصر کو دوبارہ پڑھے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر اس وقت پہنچے کہ نماز ظہر اور عصر کا وقت ابھی باقی ہے، اب یہ صورتحال مثلا ہو سکتی ہے۔ دیکھیے نماز ظہر اور عصر ادا کر کے ایروپلین میں بیٹھا، جہاز میں بیٹھا، اور پہنچتا ہے تہران۔ تہران پہنچا تو آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے نماز کو گزر چکے تھے، لیکن ابھی وقت نماز ظہر اور عصر کا بہت باقی ہے، تو اس وقت بھی واجب نہیں ہے اس پر کہ نماز ظہر اور عصر کو دوبارہ ادا کرے، پڑھے۔ چھٹا حکم یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر طلوع آفتاب کے بعد بائیں کہ نماز صبح عروض نہ خاندے، نماز صبح ادا نہیں کی، طلوع آفتاب کے بعد یہ اپنے سفر کا آغاز کر رہا ہے، اور طلوع آفتاب سے پہلے ایک ہدف اور مقصد جو جگہ جہاں پہنچنا تھا وہ پہنچ جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ نماز صبح اسی دن کی اسی نیت سے ادا کرے گا۔ بس چھٹے نمبر پہ یہ کہا کہ اگر پس از طلوع آفتاب کے بعد اگر کوئی شخص باوجود اس کے کہ اسی دن کی نماز صبح ادا نہیں کی اپنے سفر کا آغاز کر رہا ہے، اور طلوع آفتاب سے پہلے اس نقطے اور اس مقصد اور جگہ تک پہنچ جاتا ہے جہاں اس نے پہنچنا ہے، تو کہتا ہے کہ ضروری ہے، اس کے لیے واجب ہے کہ نماز صبح اسی دن کی نماز صبح کو ادا کرے گا۔ 7واں حکم یہ بیان کیا ہے، اور پھر قبلے کے احکام بیان کریں گے۔ 7ویں یہ کیا کہ مثلا جہاز کے اڑنے میں، جس کو بھی کہتے ہیں یا طیارہ بھی کہتے ہیں عربی میں، طائر یا طیارہ، طیارہ کہتے ہیں طیارہ کے اڑنے میں، طیارہ اڑ چکا ہے لیکن اس وقت نماز کا وقت نہیں پہنچا تھا۔ فرض کریں آپ 9 بجے یا 10 بجے حرکت کرتے ہیں، جبکہ نماز کا ٹائم ابھی 11:30 بجے ہے اس فصل میں، جس فصل میں ہم جا رہے ہیں، تو ظاہر یہ تو 2 گھنٹے کا تو فاصلہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر طیارہ کے اڑنے کے وقت نماز کا وقت نہیں تھا، مثلا کہتے ہیں کہ یہ مثال نماز، میں نے ظہر کے لیے مثال دی، آپ نماز صبح کے لیے کہتے ہیں، مثلا رات کو 2 بجے اس کی پرواز تھی، فلائٹ نے 2 بجے اڑنا تھا، نماز کا وقت کیا ہے 4 بجے، اب اس فصل میں 4 بجے تقریباً کچھ منٹ ادھر ادھر، تو اب اس صورت میں کیا کرنا چاہیے، اسے اس کا حکم کیا ہے؟ کہتا ہے کہ مثلا اذان صبح سے پہلے پرواز اور فلائٹ نے اڑنا ہے، فلائٹ چلی جائے گی، اور اسے چاہیے کہ اور نماز کا وقت اسی فلائٹ میں ہو چکا ہے، یعنی پہلے جب اڑ رہے فلائٹ مثلا یہاں سے حرکت کر چکی ہے یا طیارہ یہاں سے حرکت کر چکا ہے،
اس وقت نماز کا وقت نہیں تھا، مقصد پہنچنے سے پہلے پہلے نماز کا وقت ہو گیا